الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ ایگری انفو اینڈ ویلاگ چینل کی طرف سے انجینئر شاہ محمد نظامانی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گندم کے بارے میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز ڈالی ہیں، لیکن جیسے کہ گندم بوائی کو ابھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ پہلی اریگیشن یا پہلی آب پاشی اس کی ڈیو ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے کئی علاقوں میں، تو اس کے لیے چند گزارشات تھیں۔ ناظرین، گندم کے لیے فاسفورس کی کھادیں جو وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن فاسفورس کی کھاد جس میں سر فہرست ڈی اے پی ہے وہ ہم شروع میں ڈال دیتے ہیں زمین کی تیاری کے دوران۔ فاسفورس کھاد کی ایک یہ خاصیت ہے کہ وہ جہاں گرتی ہے وہاں فکس ہو جاتی ہے، تو جب پودے کی جڑ بنتی ہے وہ جڑ وہاں تک پہنچتی ہے کھاد تک، تب اس کو خوراک ملتی ہے۔ یہ خوراک خود چل کے جڑ کی طرف نہیں جاتی، تو تب تک پودے کو طاقت نہیں ملتی۔ بہرحال ڈی اے پی ضروری بھی ہے کیونکہ فاسفورس کھاد ہے۔ اب پہلی آبپاشی ڈیو ہے تو اس پہ ہم نے اب تب کرنی ہے آبپاشی، یہ دیکھنا ہے کہ جب اس کے 4 پتے نکل گئے ہیں، گندم کے 4 پتے نکل آئے ہیں، کیونکہ 15 دن کے بعد 3 پتے تو ہو جاتے ہیں، لیکن 20، 21، 22، 23 دن کے بعد اس کے 4 پتے بن جاتے ہیں۔ تو جب 4 پتے بن گئے تو اس کو اب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پہلی آبپاشی جو ہے اس کی اریگیشن ضروری ہو جاتی ہے۔ اب پہلی آبپاشی کے ساتھ ضروری ہے کہ یوریا کھاد کا استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ وہ عمر ہے اس کی پودے کی کہ جب یہ نیچے جڑ پھیل رہی ہے، اس میں سے شگوفے نکلنے ہیں، تو ان شگوفوں کو نکالنے کے لیے اس کو ظاہر ہے کہ خوراک کی ضرورت ہے، تو وہ خوراک اس ٹائم یوریا کے طور پہ ہم دیتے ہیں۔ لیکن گندم میں مختلف کھادوں کا مختلف ٹائم پہ استعمال بہت ضروری ہے اچھی پیداوار لینے کے لیے۔ تو پہلے پانی پہ جو ہے آپ نے یوریا جو ڈالنی ہے اس میں زنک کا استعمال ضروری ہے۔ زنک جو ہے اس کو مددگار ہوگی طاقت دینے میں، پودے کو بڑھوتری میں، شگوفے زیادہ بنیں گے۔ تو اس کے لیے اگر علیحدہ سے آپ زنک لے کے یوریا کے ساتھ مکس کر کے ڈالتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، ورنہ اینگرو کمپنی کا جو ہے زبردست یوریا مارکیٹ میں اویلیبل ہے جس میں زنک کی اتنی مقدار ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے خوراک کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ زمین کی تیاری میں پوٹاش کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی 30-35 کلو فی ایکڑ پوٹاش اگر ڈال دی جائے تو ہمارا سٹا اور دانہ بڑا مضبوط بنتا ہے۔ تو لیکن اس ٹائم اگر استعمال نہیں کیے تو پھر اس کو دوسری آبپاشی پہ فلڈ کر دیا جائے پانی میں ملا کے، تو کیونکہ دوسرے پانی پہ اس کے سٹے نکلنے والے ہوتے ہیں یا نکل چکے ہوتے ہیں، تو ان کو طاقتور بنانے کے لیے، اس میں دانے کو طاقتور بنانے کے لیے اس ٹائم 15 کلو پوٹاش فی ایکڑ اگر ڈال دیا جائے، فلڈ کر دیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پہلی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ سلفر کا استعمال ضروری ہے، وہ تو پہلے ڈی اے پی کے ساتھ یا پھر فرسٹ واٹر میں بھی جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں سلفر کو۔ سلفر اصل میں زمین کو نرم کرے گا اور جو خوراک دور پڑی ہوئی ہے جڑوں سے اس کو جڑوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا، یعنی زمین نرم ہو جائے گی، مٹی نرم ہو جائے گی اور خوراک آرام سے جڑوں تک پہنچ جائے گی، اور اس کے شگوفے جو ہیں وہ طاقتور بنیں گے۔ شگوفوں کے لیے یہ جو ہے گندم کا دانہ جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو اس میں 2 قسم کی جڑیں نکلتی ہیں۔ ایک جڑ تو نیچے گہرائی میں ہے جو نیچے جاتی ہے اور آگے چل کے وہ ختم ہو جاتی ہے، دوسری جڑ اس کی اوپر سے نکلتی ہیں جو کہ شگوفوں کی صورت میں ٹلرز بنتے ہیں۔ جتنے زیادہ شگوفے بنیں گے اتنے زیادہ ٹلر بنیں گے، اور جتنے زیادہ ٹلر بنیں گے تو اتنے ہی سٹے لگیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹلرز تو نکل آئے ہیں لیکن ان میں سٹے مضبوط ہونے کا یا سب سٹوں میں جو ہے سب ٹلرز میں سٹے لگنے کا ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کھادوں کا استعمال کیا جائے گا۔
تو ہر ٹلر میں جو ہے سٹا لگ جائے گا اور مضبوط سٹا لگے گا، ورنہ کچھ جو ہے ٹلر جو ہے وہ کمزور رہ جائیں گے، اس میں سٹا لگے گا ہی نہیں، اور اگر لگے گا بھی تو وہ کمزور ہوگا۔ تو یہ دوسری آبپاشی کا مرحلہ ہے، جب اس ٹائم آپ یہ یوریا دوسرے پانی پہ بھی ڈالنی ہے، لیکن اس کے ساتھ پوٹاش ضرور ڈالیں اس ٹائم، کیونکہ وہ سٹا جو نکل رہا ہوتا ہے اس کو بڑھانا، اس کو بڑا کرنا، اس میں دانے کو طاقتور کرنا، یہ پوٹاش کا کام ہے۔ تو اس ٹائم پوٹاش جو ہے ضرور ڈالنی ہے۔ تو اس سے پیداوار پہ کوئی 15 من کا اثر پڑ جاتا ہے، 10 سے 15 من زیادہ پیداوار آ جاتی ہے۔ اب وہ دانے تو وہی ہوتے ہیں جو سٹے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ دانہ اتنا جاندار ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں طاقت ہوتی ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ اگر ویسے آپ اس کا کوئی کٹا بھر رہے ہیں تو اس میں 40 کلو آ رہا ہے، وزن اس کا 40 کلو ہو رہا ہے، لیکن وہ طاقتور دانے اگر بھریں گے تو وہ 50-55 کلو تک بھر جاتا ہے اس میں، کیونکہ دانہ بہت جاندار اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کھادوں کا مناسب ٹائم پہ استعمال، پانی کا مناسب ٹائم پہ استعمال، کیونکہ وقت سے پہلے بھی پانی نہیں دینا ہے، وقت کے بعد بھی نہیں دینا ہے۔ اگر 4 پتے نکل گئے اور آپ نے پانی نہیں دیا تو وہ جو تنا ہوگا وہ مار کھا جائے گا، جڑیں بھی مار کھا جائیں گی سوکھ کی وجہ سے۔ اس لیے پانی کا استعمال، پہلا پانی اسپیشلی 4 پتے نکلنے کے بعد ضروری ہے کہ پہلا پانی ہم دے دیں، اور کھاد کا استعمال جو ہے ٹائم پہ اچھے طریقے سے کریں تاکہ ہمارے گندم کی فصل جو ہے اچھی ہو سکے اور اس سے اچھا فائدہ ہو سکے۔ تو میرا کسان بھائیوں سے یہی گزارش ہوگی کہ پانی کا اور خوراک کا خاص خیال رکھیں گندم میں اچھی پیداوار لینے کے لیے، تاکہ اچھی کمائی ہو سکے، اس سے جو آدمی کی محنت ہے اس کا جو ہے ریٹرن اس کو اچھا ملے۔ تو اس کے سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک گزارش کروں گا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، ویڈیو واچ کریں، کیونکہ میں ایک نیا یوٹیوبر ہوں، تو مجھے اس سے جو بڑی ہمت افزائی ہوگی، میری مدد ہوگی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔